بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، السلام علیکم. سیرت انفو میں آج ہم آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال بہادری کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں. تلواروں اور نیزوں کی جھنکار میں ایک شاہ سوار عمر بن عبدود نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی. اسلحہ سے لیس اور ہتھیار بن ہو کر غرور و تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے پکارنے لگا، ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے میں آئے؟ کسی صحابی نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا. سب پر خاموشی تھاری تھی. بلا عمر بن عبدود جیسے شاہ سوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرت کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنے ایک وار سے دھسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا. کوئی نہ بولا. ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے عنفان شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کی رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا، اور جس کا دل محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا. وہ جوان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے عمر بن عبدود کی للکار کا جواب دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ شفقت ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمر نے دوبارہ مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دوبارہ اٹھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھ گئے، لیکن عمر کا استہزاء بڑھتا گیا اور وہ اکیلا معرکہ کارزار میں اترانے لگا اور اپنی تیز تلوار لے کر دھن دنانے لگا اور رجزیہ اشعار پڑھنے لگا. جب عمر بن عبدود نے دلوں کو دہلا دینے والے کلمات کہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بجلی بن کر گرے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار بھی یہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، توکلن علی اللہ، کہا واہ وہ عمر ہی ہو. پھر قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے قریب آ کر کچھ اشعار پڑھے. جلدی نہ کرو، تیرے پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے. وہ بے بس نہیں، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے. سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے. وہ آنے والا نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے.
پھر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ عمر کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے جوان، تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب ہوں۔ عمر نے کہا، اے بھتیجے، تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے عمر، تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے دو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے گا تو اس کو قبول کر لے گا؟ عمر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لہذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا، اے بھتیجے، نہیں، لات کی قسم، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لیکن واللہ میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمر کو غصہ آ گیا، ان کی رگیں غصہ سے پھول گئیں اور دانت پیسنے لگا۔ اس نے نیام سے اپنی تلوار نکالی اور وہ آگ کے شعلے کی طرح اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ اس قریشی نوجوان پر اپنا غیظ و غضب ڈالنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کا بچاؤ کیا۔ عمر نے اپنی تلوار کے وار سے آپ کی ڈھال کو توڑ دیا اور تلوار اس میں پھنس گئی۔ اس وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کے کھندے پر تلوار ماری، جس سے عمر خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی جوان مرد ہیں۔ پھر حضرت علی ظفر یاب ہو کر اپنے لشکر کی جانب واپس لوٹ گئے۔ عزیز ساتھیو، سیرت انفو میں آج کا ہمارا واقعہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔